بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے کسی سابق آرمی چیف کے خلاف، کسی DGI کے خلاف اور اس میں صحافیوں کے خلاف بھی، اور یہ ہائی کورٹ نے اندراج مقدمہ درج کرنے کا یہ کیس ہے جس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے ان انفارمیشن کے حوالے سے یا دعووں کے حوالے سے جو عمران خان کے خلاف مختلف صحافیوں کو بتایا گیا تھا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر کالم لکھے، ویڈیوز پروگرام کیے عمران خان کے خلاف کہ فلاں باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا اور فلاں نے ہمیں یہ بتایا، تو وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے، بتانے والوں کے بھی اور لکھنے والوں کے بھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پرویز الہی کی دو درخواستیں تھیں، اس کی پہلے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہے اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 5 ملزمان، ان کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے، وہ کیا کیس ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو ریلیف دیا تھا اور ان کا جو 3 MPO کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، تو اس وقت پولیس لائن میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ پرویز الہی کو پولیس لائن میں رکھنے کے بعد جب یہ سارے معاملات کھلے، تفصیلات سامنے آئیں، تو جیسے ہی پولیس لائن سے ان کو چھوڑا گیا تو باہر ایک دہشت گردی کے مقدمے میں، وہ جو 18 مارچ والا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس ہے، اس میں گرفتار کر لیا۔ اب جب اس میں گرفتاری ہو گئی اور اس میں اب ضمانت تو ہو چکی ہے، لیکن ساتھ یہ استدعا کی گئی تھی کہ کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اب اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی، توہین عدالت کی درخواست جو جج صاحب تھے انہوں نے خارج کر دی۔ اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے پرویز الہی کی جانب سے۔ 7 ستمبر کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے اور ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی حکم دیا جائے۔ درخواست میں پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرنے اور ان کی رہائی کا حکم دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اب یہ 2 طرح کی درخواستیں، ایک توہین عدالت کی بھی ہے اور ساتھ اس میں ڈائریکشن بھی ہے، اور جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کی توہین عدالت کی درخواست خارج کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ توہین ہوئی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ 3 MPO کے تحت ان کو رہا کر دیں، انہوں نے 3 MPO کے تحت رہا کر دیا۔ اس کے بعد اگر کسی اور مقدمے میں، جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا 7 ستمبر کے فیصلے میں کہ اگر کسی اور مقدمے میں یہ مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے، تو انہوں نے تو مقدمے میں گرفتار کیا۔ اب پتہ نہیں اس معاملے کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور انٹر کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری کو ریلیف ملے، جو ان کا حق بنتا ہے۔ جو اس دن باتیں کی جا رہی تھیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی جانب سے کہ یہ بلینکڈ آرڈرز کون سی عدالتیں کیسے دے سکتی ہیں، کس قانون کے تحت دے سکتی ہیں، تو جہاں ایکسٹرا آرڈینری حالات آ جائیں وہاں ایکسٹرا آرڈینری اختیارات ہوتے ہیں۔ اور کرمنل لاء میں تو ہماری جو فوجداری لاء ہے اور جو ضابطہ فوجداری ہے CRPC، اس کے تحت انہیریٹنس پاز ہیں ہائی کورٹس کے پاس، اور وہ اپنی پاز استعمال کرتی ہیں۔ جہاں ان کو لگتا ہے کہ قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے وہ کوگنیزنس لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے 194 CRPC کے تحت بھی کوگنیزنس لینے کا اختیار ہے، اور اسی طریقے سے 561A CRPC کے تحت بھی یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے سوالوں کا جواب ہے۔ بہرحال دوسری جانب پرویز الہی کو گجرانوالہ کے ایک مقدمے میں اینٹی کرپشن کا مقدمہ تھا، اس میں ڈسچارج کیا گیا تھا اور اس کے خلاف نگران پنجاب حکومت نے اپیل دائر کی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے ان کی اپیل منظور کر لی تھی اور ریمانڈ کر دیا تھا اور ڈسچارج آرڈر کو کالعدم قرار دیا تھا، اور دوبارہ پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور عدالت کو نئے سرے سے ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے سے متعلق پرویز الہی کی درخواست پر بینچ نے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور صاحب اور علی ضیاء باجوہ صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے خلاف پرویز الہی کی اپیل پر سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپیل کی سماعت نہیں کر سکتے۔ عدالت کی جانب سے اپیل دوسرے بینچ میں پیش کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کے سنگل جو جج ہیں
وہ فیصلہ دے چکے ہیں، پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ دے چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے آرڈرز پر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، ان کے آرڈرز پر تو کوئی ان کے احکامات کو کسی نے مانا نہیں ہے۔ پھر جس جج صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے IG اسلام آباد کے، وہ جج صاحب کو راولپنڈی بینچ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جس جج صاحب کے پاس لگا وہ انہوں نے اس دن کیس سنے ہی نہیں اور دوبارہ فکس ہی نہیں کیا۔ تو جب یہ حالات ہوں تو کون ایسا رسک لے جن کو پتہ ہے کہ بھئی چیزیں آگے عمل درآمد ہی نہیں ہونا؟ اور یہی وجہ ہے کہ 2 رکنی بینچ کی جانب سے دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قانون کے مطابق پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا مسترد کی، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے شواہد نہ ہونے کی وجہ سے پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمہ میں ڈسچارج کیا۔ پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے مجسٹریٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ پرویز الہی کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ اینٹی کرپشن اور نیب سمیت دیگر کیسز کی سماعت صرف مختص کردہ بینچ ہی کر سکتے ہیں، عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اس پر پھر جو آنریبل عدالت تھی ان کی جانب سے معذرت کر لی گئی اور کہا گیا کہ اب یہ بینچ کسی اور بینچ میں جائے گا اور پھر ہم اس بینچ میں دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس بینچ میں جاتا ہے اور کیا صورتحال سامنے آتی ہے اور کیسے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب راہ کو معلومات دینے کا جو معاملہ تھا اور اس حوالے سے جو چیزیں تھیں، اس میں جو گرفتار 5 ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کو معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار 5 ملزمان کو مزید 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ سے فنڈنگ کے الزام میں 5 ملزمان معیز احمد، مہران یونس، فیضان کیانی، ارسلان واجد اور نعمان ستار کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ملزمان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ریمانڈ میں صرف ایسے آنا جانا نہیں چلتا رہے گا کہ آپ کو ملک پیارا نہیں ہے، اس دھرتی نے آپ کو پالا پوسا ہے۔ ملزمان نے جواب دیا، ہمیں ہمارا ملک پیارا ہے، جس پر عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ملک کی کیا یہ قیمت ہے جو آپ نے کیا ہے؟ ملزمان نے جواب دیا کہ ہم نے ملک کی خدمت کی ہے، مسجد کے نام پر پیسے لینے پر پھنسایا گیا ہے۔ جج ابو الاسناد نے ریمارکس دیا کہ اتنی بڑی رقم سامنے آئی ہے، آپ احساس کریں، دنیا میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی، پیسہ یہیں رہ جائے گا، دنیا میں لالچ بہت ملے گا، ایسی سوچ چھوڑ دیں، اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، ملک کمزور ہے، معیشت کمزور ہے، درخواست ہے کہ دھرتی پر کرم کریں۔ عدالت نے 5 ملزمان کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ 5 ملزمان پر بھارتی خفیہ ایجنسی کو پیسے لے کر معلومات فراہم کرنے پر تھانہ CTD میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ پاکستانی شہری ہیں، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو دشمن کی ایجنسی ہے اس کو کوئی تفصیلات دی ہیں اور اس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے۔ اور میرے خیال میں ہماری عدالتوں کو پروفیشنل ہو کے چلنا چاہیے اور ہماری عدالتوں کو اس طرح کے ریمارکس اور ریاست کے یا اللہ کے واسطے نہیں دینے چاہیے۔ پروفیشنل ہو کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے سامنے جو ملزم ہے وہ چاہے جس نیچر کا ہے، جس نوعیت کا ہے، ملزم بھی اور پروسیکیوشن بھی، آپ نے ان کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، پھر جا کے جب آپ نے پہلے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی انہوں نے کیے ہی ہے، انہوں نے ریاست کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ریاست کو بیچا ہے یا ریاست کے کچھ، تو بھلے کوئی بھی ملزم ہو، تو یہ جج کا کام ایسا نہیں ہوتا۔ عوام اپنا رد عمل دیتی ہے کہ کسی نے ریاست کے خلاف کو کام کیا ہے، عوام غم و غصے کا اظہار کرتی ہے، ہم اپنے تنقید کرنے کا ہمارا حق ہے، ہم اس پر کرٹیسزم کر سکتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جو تفتیشی ادارے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنا کیس مضبوط کر سکتے ہیں۔ جو عدالت ہے نا، جج کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ججز کا جو معیار ہے وہ گرا دیا جائے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اور یہ ایک پرائیویٹ شہری ہیں، ان کی جانب سے عاطف علی، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے FIA کو درخواست دی تھی اور FIA کو درخواست دے کہ میں نے 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی تھی۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، سابق DG ISI فیض حمید اور اس کے علاوہ جو صحافی ہے جاوید چودھری اور شاہد میتلا، ان کے خلاف میں نے درخواست دائر کی ہے اور FIA نے اس پر مقدمہ درج نہیں کیا۔ چونکہ FIA نے مقدمہ درج نہیں کیا تو میرے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں عدالت کا در کھڑکاتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے
جو فیصلہ تھا وہ جاری کیا. یہ سماعت پہلے ہو چکی تھی, اب فیصلہ جاری کیا چونکہ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے فیصلے ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, تو یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق DGI جنرل فیاض حمید کو نوٹس جاری کر دیا اور طلب کر لیا. ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام کے کیس میں جنرل باجوہ, جنرل فیاض حمید اور دیگر کے خلاف FIA میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے FIA, جنرل باجوہ, جنرل فیاض حمید, صافی جاوید چودھری, شاہد میتلا, پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قمر باجوہ ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کا نام لے کے, چونکہ انہوں نے کوئی آج تک لائیو انٹرویو تو دیا نہیں ہے, ان کے نام سے جاوید چودھری نے کالم لکھے کہ میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا, اور عمران خان کے حوالے سے مختلف ایونٹس کو انہوں نے توڑ مروڑ کے بیان کیا جاوید چودھری نے. پھر شاہد میتلا نے کچھ کالم لکھے جی کہ یہ ہوا تھا, اور اس میں DGI کے حوالے سے یا سابق اور یا قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کچھ ایسی تفصیلات دی تھیں جو درخواست گزار کے مطابق وہ ان چیزوں کا جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ رکاوٹیں عبور نہیں کر سکتے, کچھ چیزوں پر وہ باتیں نہیں کر سکتے. اگر وہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بات یا گفتگو یا اس کے اوپر کوئی بات کریں اور میڈیا کو یا صحافیوں کو اس کا انفارمیشن دیں, اور اگر صحافیوں کو انفارمیشن دے دی ہے تو صحافیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی انفارمیشن کو صرف اپنے ویوز لینے کے لیے یا اپنے جو پروموشن کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے یا توڑ مروڑ کے پیش نہ کیا جائے. یہ استدعا تھی. راولپنڈی کے شہری عاطف علی کی درخواست پر جاری سماعت کے تحریری حکم میں کہا کہ درخواست گزار کے مطابق FIA کو مقدمہ اندراج درخواست کے بعد بار بار استدعا کی, پیمرا کو بھی پابندی کی استدعا کی, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ FIA کو حکم دیا جائے کہ جنرل باجوہ, جنرل فیاض حمید, صافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے. راولپنڈی کی رہائشی عام شہری نے اپنی پٹیشن میں غلط اور من گھڑت طریقہ سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے باجوہ اور فیاض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجود قانونی اور اخلاق کی رکاوٹ عبور کی اور اس پر وہ سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں. کرمنل ایکٹ باجوہ اور فیاض حمید کی ملی بھگت سے ہوا ہے. FIA مقدمہ درج کر کے سخت ایکشن لے. جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے باجوہ ملاقات کے تناظر کے آرٹیکلز پٹیشن کا حصہ بناتے ہوئے پٹیشنر نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے صرف ویورشپ کے لیے اپنے 2 آرٹیکل لکھے جس کا سوسائٹی پر نیگیٹو اثر ہوا. جب میں نے آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ ایسے مافیا سوسائٹی کو پرگندہ کر رہا ہے. توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکلز سے جو ریاستی ادارے کی نیگیٹو تصویر پیش کی گئی. ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کرمنل رویہ سامنے آیا ہے اور اس سے مقدمہ اندراج کی درخواست دی, لیکن FIA نے مقدمہ درج کر کے ایکشن نہیں لیا. عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے اور پیمرا کو ان 2 صحافیوں پر پابندی لگانے کا بھی حکم دے. یہ عدالت میں درخواست دائر ہوئی تھی جس پر عدالت نے 4 جو مسئول علیحان تھے, رسپونڈنٹس تھے, ان کو نوٹس جاری کر دیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.